بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی طلب میں چل، اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کی طلب میں چلے گا، اللہ تجھے ضرور ملے گا۔ تو دنیا کی طلب میں چلے گا، کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی۔ دیکھو ساری دنیا میں سارے لمز کے پڑھنے والے تھوڑا ہی آگے جا کے بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے بن جاتے ہیں، کئی بیچ میں ہی مر جاتے ہیں، کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کئی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے سیاست میں آنے والے، سارے زراعت میں، تجارت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں چلنے والے کو منزل نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ جس کو ملتی ہے وہ پا کے بھی کھو دیتا ہے، وہاں کا یہاں کا تو پایا ہوا بھی کھو دینے والا ہے۔ پونچر اٹھا دیے گئے، پونچر اٹھا۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان تھا، 65 سال تو گزر گئے، اس کو لڑتے 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 ساری دنیا فتح کر لی جو اس وقت کی ممکن دنیا تھی، ممکن دنیا۔ تو پھر اس کو خیال آیا کہ ساری زندگی لڑ لڑ لڑ، جب حکومت کرنے کا وقت ہے، پیچھے زندگی ختم ہو گئی، 65 سال ہو گئی، تو اس نے ساری دنیا کے طبیب حکیم اکٹھے کیے، کہ میرا علاج کرو کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری تو ساری گزر گئی لڑتے لڑتے، میں چاہتا ہوں حکومت کروں۔ تو حکومت کرنے کے لیے پیچھے اثر ہو گئی ہے، بلکہ شام ہو گئی ہے، بلکہ سورج مغرب کے جا لگا ہے، تو کوئی راستہ بتاؤ۔ تو وہ تھا بڑا ظالم، کوئی بولے ہی نہ اس کے آگے۔ تو چین کا حکیم کھڑا ہوا، اس نے کہا خاقان اعظم، ہم تیری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے، ہاں جو تیرے پاس ہے وہ تیری اچھی گزر جائے، اس کے ہم تمہیں سینکڑوں طریقے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم تیری زندگی میں ایک پل کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ 72 سال کی عمر میں مر گئے، 7 سال اس کو بیٹھ کے حکومت نصیب ہوئی، 40 سال شکستیں کھاتا رہا، 40 سال سے فتوحات کا دور شروع ہوا، 25 برس فتوحات میں گزر گئے، اور جب بیٹھنے کا وقت آیا تو 7 سال بھی نہ بیٹھے کہ اٹھ کے چل دیا۔ تو یہاں جو کسی منزل کو پاتا ہے تو وہ کھو دیتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، یہ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے میری طلب میں آ، میں تمہیں تیری منزل بتاتا ہوں، میں تیرا مطلوب ہوں، میں تیری ڈگری نہیں، تیری دولت نہیں، تیرا روپیہ نہیں، تیری عزت نہیں، یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ بھی مانگو مجھ سے دوں گا، لیکن میں تیرا مطلوب ہوں، تو میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا، اور میں اگر مل گیا تجھے سب کچھ ملا، اگر میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تجھے اللہ ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیو، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کو کھو دینے والا مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، اللہ کو کھو دینے والا اس جیسا کم نصیب دنیا میں ہے نہیں، اس جیسا پریشان اور کٹی پتنگ کی طرح کوئی ہے نہیں، جس کی منزل دیکھو نا، تم ایک ایگزٹ غلط لے لو، ایک ایگزٹ غلط لے لو تو تم پریشان ہوتے۔ ابھی تمہارے پاس آتے ہوئے وہ ہمارے ساتھی نے وہ ایک راؤنڈ بورڈ پر ادھر مڑ گیا، تمہارا پچھلا ساتھی دو کدھر جا رہے، لیکن اوپر سے مڑ کے پھر ادھر ہی آ جانا، 1 منٹ بھی نہیں لگا اور اوپر سے یوں آ گئے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے، تھوڑا سا راستہ غلط ہو جائے تو ایک دم وہ سب کٹا جاتا ہے اور وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ او میرے بھائیو، جس نے پوری زندگی کا ایگزٹ غلط لیا ہوا ہو وہ کیسے چین پا سکتا؟ پوری زندگی کا راستہ ہی غلط ہے۔ مجھے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا کا اقتدار اور ساری دنیا کے نشے اور ساری دنیا کا حسن، ساری دنیا کے سر اور ساز، ساری دنیا کی دھنیں اور ساری دنیا کی وادیاں، ساری دنیا کے دامن و کوہسار، ساری دنیا کا سونا اور چاندی اس کے دل کے اندھیروں کو روشنی میں نہ بدل سکے گا، اس کے اندر کی تنگیوں کو کبھی کشادہ نہ کر سکے گا۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو دل میں اترتا ہے تو جہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ ہی ہے جس کا تعلق دل میں اترتا ہے تو تخت پر بھی بادشاہی، تخت پر بھی بادشاہی، فقر میں بھی بادشاہی، بادشاہی میں بھی بادشاہی، پھانسی پہ چڑھ کے بھی بادشاہی، نیزے پہ چڑھ کے بادشاہی۔ جی حسین کا سر نیزے پہ ہے، اولاد کا سر نیزے پہ ہے، اور آج تک دنیا اسی کو بادشاہ کہتی ہے، اور یزید بھی برباد ہوا اور شمر بھی برباد ہوا اور ابن زیاد بھی برباد ہوا اور وہ عمر ابن سعد بھی برباد ہوئے، جنہوں نے جھنڈے لہرائے، تلواریں لہرائیں اور فتح کے شادیانے انہوں نے بجائے اور تخت جمائے اور تختوں پہ اپنی حکومت کو اور اقتدار کو انہوں نے اب دوام دینے کی کوشش کی۔ وہ آج بھی ذلیل، پیچھے بھی ذلیل تھے، آئندہ بھی ذلیل رہیں گے، اور موت کے بعد بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو پایا وہ نیزوں پہ چڑھ کر وہ گھوڑوں سے روندے گئے، جسم گھوڑوں سے روندے گئے، بے گور و کفن چھوڑے گئے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، اس حال میں چھوڑا گیا کہ چاروں طرف 72 انسانوں کے لاشیں گرے پڑے تھے اور ان کے سر تن سے جدا تھے، اور ان کے سر نیزو حضرت حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پر تھا۔ یہ بتانے کے لیے تھا
کہ جوانی کے نشہ ہو یا مال کا نشہ ہو یا حکومت کا نشہ ہو، کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو اللہ پہ قربان ہو جانا، چیزوں کے غلام نہ بننا، چیزوں کے غلام نہ بننا، چسکے کے غلام نہ بننا، لذت کے غلام نہ بننا، اپنے نفس کے غلام نہ بننا، اپنی خواہش کے غلام نہ بننا۔ ہماری تو ایک تاریخ ہے، ہم کوئی آزاد نہیں ہیں، ہم پابند سلاسل ہیں۔ ہماری آزادیاں موت پہ شروع ہوں گی، ہمارے لیے دروازے موت سے کھلیں گے، ہمارا اصل مستقبل شروع ہی موت سے ہوتا ہے۔ زہیر بن القین نے کہا شمر سے اب الموت تو خوفنا، پاگل ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں، اور موت تو ہمارا مطلوب ہے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تم یزید کی بیعت کر دو، اب الموت تو خوفنا، تو ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، موت تو ہمارا مطلوب ہے۔ الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل، موت تو ہمیں ایسے مزیدار لگتی جیسے تمہیں شہد مزیدار لگتا ہے، شہد کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، موت تو ایسے مزیدار ہے جیسے شہد۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں جب اللہ مطلوب بنتا ہے، تو وہ شکست کھا کے اور لاشیں اپنے ریزہ ریزہ کروا کے اگلے دن آ کر لوگوں نے دفن کیا، اگلے دن۔ ہائے ہائے، جب عمرو بن سعد کو پتا چلا کہ ان کی تدفین ہوگی تو اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا تاکہ ان کی قبروں کا نشان مٹ جائے۔ 40 دن پانی اوپر پڑا رہا، سارے نشان مٹ گئے۔ بنو اسد کا ایک بدو آیا، بنو اسد کا، اور اس نے آ کر مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا، ایک جگہ اس نے شروع کیا یہ ہے حسین کی خبر، قبر سونگا یہ ہے حسین کی خبر۔ نہ پانی انہیں چھپا سکا، نہ مٹی انہیں چھپا سکی، نہ ظالم کا ظلم انہیں چھپا سکا، نہ وہ ان کا مکر اور فریب انہیں چھپا سکا۔ وہ آج لمس میں بھی زندہ ہیں، پہلے بھی زندہ تھے اور بعد بھی زندہ رہیں گے۔ حکومت پر ایمان بیچنے والے اور ملک اور مال پر ایمان کے سودے کرنے والے، اور دنیا کے چند ٹھیکروں پر، چند پیسوں پر اور چوپڑی روٹی پر، چند دن کے زرق برق لباس پر، چند دن کی واہ واہ پر، اور چند دن کے حشم قدم پر، اور چند دن کی لذتوں پر، اور چند دن کے مال و دولت پر، اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں پر ساری دنیا آج بھی لعنت برساتی ہے، زمین آسمان ان پر لعنت برساتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ ملعون رہیں گے، اور موت کے بعد بھی ذلتوں کا شکار ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی آ کر اس سوال کو حل کرتے ہیں، تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کو پالو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ جنید جمشید سے میری 97 میں ملاقات ہوئی تھی پہلی، اسے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے وہ میرے پاس فزیکلی موجود ہے، پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا ساحل نہیں، جس کا گھاٹ نہیں، میرے اندر میں گھٹن ہے، میرے اندر میں اندھیرے ہیں، یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، ہر لذت میرے ساتھ ہے، ایک زندگی میرے ساتھ رقص کر رہی ہے، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو کھو دے گا، یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو منزل نہیں بنائے گا، یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کی لذتوں کو اپنی زندگی کی منزل بنائے گا، یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کا رنگ اور آپ کو اور یہاں کی لذتوں شہوتوں کو اپنی زندگی کی محنت بنائے گا۔ اللہ کی قسم وہ نہیں پائے گا تو بھی دکھ رہے گا، وہ پا لے گا وہ پھر بھی دکھ لے گا، وہ لے کر بھی ہارا ہوا ہے اور کھو کر بھی ہارا ہوا ہے، اور اللہ کا پانے والا وہ سولیوں پہ چڑھ کے بھی جیتا ہے اور تخت پہ بیٹھ کر بھی جیتا ہے اور سوکھی روٹی کھا کر بھی جیتا ہے اور پوری دنیا پہ راج کر کے بھی جیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے 22 ہواؤں پہ حکومت کی، جنات پہ حکومت کی، پانیوں پہ حکومت کی، عمر کی حکومت 22 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی ہے، پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ کو آگے رکھا تو ان کو اللہ نے حکومت میں بھی عزتیں دی، حکومت میں بھی بلندیاں دی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران بنو امیہ میں سے، اور ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بلایا راجا ایک بڑے عالم، دیکھو میں 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، 3 بادشاہوں کو، ان کے میں نے کفن کو کھولا تو ان کے چہرے سیاہ کالے پڑ چکے تھے، ان کے چہرے قبلے سے تک گئے۔ ہم تو میت کو فکس کر دیتے نا کہ بھائی چہرہ قبلے سے، جب چہرہ فکس ہو جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ تو میں 3 کو قبر میں اتارا، عبد الملک کو اتارا، پھر ولید کو اتارا، پھر سلیمان کو اتارا، خود قبر میں اترا، کفن کھولا تو ان کا چہرہ ہٹا ہوا تھا اور رنگ کالا پڑا ہوا تھا۔ ان میں ولید کا رنگ سانولا تھا، باقی عبد الملک بھی گورا چٹا تھا، اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان۔ اور سلیمان کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی جب قبر کے قریب چارپائی کو کیا
تو اس کی چارپائی، اس کی میت ہلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، اس پہ سخت طاری تھا، زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جو قبر میں جو مٹی میں ڈالنے کے بعد عذاب ہونا تو وہ پہلے شروع ہو گیا، دفن کرو۔ یہ محمد بن قاسم کو قتل کروانے والا ہے۔ اتنا سستا تھوڑا ہی تھا خون محمد بن قاسم کا کہ یوں معاف کر دیا جاتا، یوں اس کی پکڑنا ہوتی۔ محمد بن قاسم جیسے ہستی کو قتل کروانے والا شخص۔ یہ تین آدمی، ان کے چہرے قبلے سے پھرے اور رنگ کالے پڑے، اللہ کی قسم ان میں ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہ تھا جو زکات نہ دیتا ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ان میں ایک بھی زنا کرنے والا نہیں تھا، شراب پینے والا نہیں تھا، جوا کھیلنے والا نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک جرم تھا، انہوں نے اپنی حکومت پر مسلمانوں کا خون بہایا، ظلم کیا۔ یہ ظالم تھے، یہ ظلم میں پکڑے گئے۔ دیکھتے نہیں ہو جو قبضے گروپ کتنے وجود میں آئے ہوئے تھے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرتے ان کے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے، اور جس اولاد کی خاطر قبضے کیے انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کون مرنے والوں کو جا پوچھتا ہے؟ کون قبرستانوں میں پھر جا کے میں تمہیں عجب سنوں، آپ بیتی سنو۔ میں ایک آدمی سے کہنے لگا تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے، فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوتا نہیں، اور پوتا نہیں، مجھے کہنے لگا جی ہے ابا جی دی قبر۔ میں کھڑا ہوا، نہیں جی نہیں، اے نہیں، ایدے آؤ نا، ہے جی ابا جی دی قبر۔ پھر اتھے کھلا رہا، نہیں جی نہیں، اے نہیں، ذرا ایدے آؤ نا، ہے جی ابا جی دی قبر۔ ترائے قبراں پھرا تے آکھن لگا یار میرے ابا دی قبر کے میں تو چیتا کوئی نہیں۔ تو دوسرے آدمی نے کہا اے تیرے پیو دی قبر ہے۔ یہ کوئی پوتا کہتا تو چلو ٹھیک ہے، پوترا چھوٹا ہی تے دادا مر گیا تے پتہ نہیں لگا انہوں کتنے دبیا۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا اس کو نہیں پتا کہ میں نے باپ کو کہاں پھینکا ہوا ہے۔ اس اولاد کے لیے اللہ سے بھی ہاتھ دھوئے، اور اولاد نے یہ وفا کی، اور جس نفس کی خاطر، جس کی لذتوں کی خاطر اللہ کو ٹھکرایا تھا، اب وہ آگے قبر میں اور ناک منظر جب سامنے آئے تو واپس کون بھیجے؟ اب کون واپس جا سکتا ہے؟ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے ظلم کیے تھے۔ اور عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے انصاف زندہ کر دیا، اس نے انصاف کیا۔ تو کیا ہوا؟ جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان کی قبر کے قریب ان کی چارپائی کو کیا گیا اور قبر میں اتارنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، تو ایک پرچہ، ایک ہوا کا جھونک آیا اور ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا اس طرح آ کر عمر کے سینے پر گر گیا۔ تو لوگوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر۔ دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی۔ تو انہوں نے وہ ان کے سینے میں کفن کے اندر ڈال دیا، پھر ان کو قبر میں اتارا۔ تو رجا کو وصیت تھی کہ میں نے ویکھ لوی میرے نال بندہ کیے، تو نیچے اترے رجا اور ان کی کفن کی یرا کو کھولا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، کأنہ خلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا۔ 3 بر اعظم پر حکومت کر کے اس طرح کی موت مرا جا سکتا ہے۔ 3 بر اعظم پہ جھنڈے، آج کل کے تو یہ بیچارے نہ صدر نہ وزیر، یہ تو ووٹ مانگ کے جو وزیر بنے وہ بھی کوئی وزیر اعظم نہیں، تو ووٹ دے دے جو میں وزیر بننا ہے، تو یہ کوئی عزت ہے؟ اگر میں نے ووٹ دے جو میں صدر بننا، لعنت ایسی وزارت پر اور ایسی صدارت پر، یہ تو ذلت کی انتہا ہے۔ ان کو اللہ نے بادشاہیاں دی، ان کو حکومتیں دی، اس حکومت میں انہوں نے اللہ کو طلب کیا، اللہ کو پا کے حکومت کر کے بھی ایسے اونچے مقام پر گئے کہ بڑے بڑے اولیاء وہاں نہیں پہنچ سکتے، بڑے بڑے عظیم انسان وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ 3 بر اعظم پر حکومت کر کے یوں قبر کا، آج تک ایک شخص ہے جس کے لیے یہ پرچہ زمین پر اترا، ایک شخص ان اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں جس کے لیے آسمان سے پرچہ گراؤ کہ بھائی ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی۔ عمر تھا۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکات لینے والا نہ بچا۔ 3 بر اعظم، یہ لاہور اس کی حکومت میں شامل تھا۔ 3 بر اعظم میں ایک شخص ایسا نہ تھا جو زکات لینے والا ہو۔ اور اپنے گھر کا کیا حال ہوا؟ عید کا موقع آیا تو بچوں نے تقاضا کیا ماں سے کہ ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے۔ تو ماں نے سے بات کی
فاطمہ کا نام ہے، بیوی کا نام تو فاطمہ، عبد الملک کی بیٹی ہے۔ یہ خاتون انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ معزز عورت ہے، سیاسی لحاظ، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی رہی ہے، 7 نسبتوں سے۔ اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا باپ بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے، اس کا خامند بادشاہ بنا۔ یہ 7 نسبتوں سے ملکہ بنتی رہی۔ عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو بیوی نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ حال کیا تھا؟ زکات لینے والا کوئی نہیں بچا تھا 3 بر اعظم میں، اور خزانہ بھر پڑا تھا۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اسے کپڑے سی لوں گی، اور اگلے مہینے روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے کر لوں گی۔ کہنے لگے ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو باہر آئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم۔ اسے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں۔ تو وہ آگے کہنے لگا آپ مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ وہ بھی انہیں کا تو تھا۔ جب بادشاہ نیک ہوتا ہے تو نیچے بھی نیکی چل پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا آپ مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت، اور تنخواہ لے لیں۔ چپ، 1 مہینہ ایک پل کو نہیں لکھ کے دے سکتا۔ گھر آئے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ بچوں سے کہو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید کے موقع پر بنو امیہ بڑا زبردست خاندان گزرا ہے سیاسی لحاظ۔ تو عید کے موقع پر اب سارے بنو امیہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو بیٹے بھی آگے، 12 بچے تھے، بیٹے بھی آگے، وہ سارے وہی پرانے کپڑوں میں۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی باپ اپنے بچوں کو دکھ دیکھ کر راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو پھر بچوں کو نیزے پہ چڑھتے دیکھ کر بھی کلمہ شکر پڑا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت حسین کا آخری بیٹا رہ گیا تھا عبداللہ، 2 سال کا، تو اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ اب میں خود اکیلے رہ گئے تھے، باقی سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ تو اس کو بلوایا کہ آخری بوسہ دے لوں اور پھر میں چلوں گا۔ تو اس کو بلا کے گود میں لیا ہے، اور اس کو ماتھے کو چوم کر یوں گود میں لیا تو ایک تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پاس، یہاں آ کے پیمانہ ٹوٹا ہے۔ انسانی ہے نا، دل ہی تو ہے نا سب کو کشت۔ تو ان کو خون ایسے بھر لیا، اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، دونوں ہاتھوں میں خون بھر کے، اور پھر یوں آسمان کی طرف بلند کیا، کیا کرے اللہ، اگر تو اس سامنے مجھ سے راضی ہے تو میرا تو اس سے کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان سے تو خود بدلے لینا۔ ہائے ہائے، کاش اپنی تعریف ہی پڑھ لیتے۔ مغرب کی تعظیم نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ مغرب تو اندھیروں کی جگہ تھی، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا، وہ بھرنے کی جگہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ جب کسی قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے، عمل غلط ہو جانا بھی ایک بڑی سزا ہے، جب علم بھی غلط ہو جائے تو بڑی تباہی ہے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا، انہوں نے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور پیسے کو اصل سمجھ لیا۔ تو لہذا سارا فوکس ہی تبدیل ہو کے رہ گیا۔ جب اللہ اصل ہوتا ہے تو ایسی تاریخ لکھی جاتی۔ میں حیران ہوتا ہوں 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ سارا پاکستان پھرا ہے تبلیغ میں، سرحد میں ہے کوئی 10، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 40، کہیں 50، لیکن یہ پنجاب تو 5% ہے، سندھ میں شاید 2% میں مشکل سے، دیہاتوں۔ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور زمین و آسمان رو رہی اور دھرتی لرز رہی ہے، کب کب آ رہی ہے، مقدس ترین انسانوں کے دھڑ بڑھ رہی ہے۔ اس وقت میں امام حسین نے کہا جان سے کہو تم سارے نوجوان بیٹھے ہو، اکثر تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، پڑھنے والی بھی کچھ الیکشن تھا نماز چلی گئی، سب امتحان سر پہ آ گیا تھا نماز چلی گئی، پیپر کی تیاری کر رہی تھی نماز چلی گئی۔ یہاں تو اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے
दूध पीते में बशारत थी कि हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मैं तो तुम्हें अल्लाह रसूल की बात सुना रहा हूँ, तुम सुन रहे हो कि अल्लाह राजी हो, जन्नत मिले, दोज़ख से बचें। उनको तो दूध पीते में बशारत मिल गई थी, ये सरदार हैं, सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नत के सरदार हैं। फिर इतनी बड़ी मशक्कत, और इस वक्त में अब क्या जो हुणे तक कहानी मुकदी पई है, हुण केड़ी लोड़ आई नमाज़ां दी। तो जाओ लहैफिन के राइट साइड के सरदार, झंडा जिनके हाथ में था, उनसे कहो कि जंग बंद करो, थोड़ी देर की नमाज पढ़ें। तो ज़ुहैर ने जाकर शिमर से कहा जंग बंद करो, नमाज पढ़नी है। वो कहने कि तुम्हारी तो नमाज होती नहीं, लानत है तुम पर। कभी सो जिनकी तो फैल नमाज मिली, उन्हीं की नमाज नहीं होती तो तुम्हारी होती है। तो उन्हें वापस आकर कहा हजूर नमाज की इजाजत नहीं मिली, फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाओ, आधे नमाज में खड़े हो जाओ, आधे दुश्मनों के सामने खड़े रहो। पीछे बच कितने गए थे? वो 40-50 के करीब बाकी बच गए थे। आधों को नमाज पर खड़ा कर दिया, आधों को उधर लड़ाई में लगा दिया। फिर वो जो नमाज से फारुग हुए उनको उधर खड़ा कर, बाकियों को नमाज में आकर बाकियों को नमाज पढ़वाई। उसको थोड़ी देर बाद अल्लाह के पेश हो गए। इस वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा। तो हमारा नौजवान 95% सजदे से बाकी हो गया। या ये तारीख बदल दो, आग लगा सबको, नई तारीख लिखो, या अपनी इन राहों से वापस आओ। ये अंधेरे की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। अपनी मर्जी और ख्वाहिश पे चलने वालों ने कभी सुख नहीं देखा, कभी चैन नहीं पाया। सारा यूरोप, सारा अमेरिका फिर के आंखों से देख के बता रहा हूं कि अपनी मनमानी पर चलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। वही सुखी रहेगा जिसने अल्लाह को सामने रखा। उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने बच्चे आए तो उमर रोने लगे। मेरे बेटो, गिला तो होगा अपने बाप पर कि हमारे बाप ने हमें ईद के कपड़े ही न लेकर दिए। उनके बेटे थे अब्दुल मलिक, कहने लगे नहीं अब्बा, आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की, बददयांती नहीं की है। आज हमें इज्जत है, हम इन कपड़ों में मुतमईन हैं कि हमारे बाप ने मुसलमानों के माल में खयानत नहीं की, बददयांती नहीं की है। इसका ये सिला मिला, इसका ये अजर मिला कि कब्र में 14वीं का चांद उतरा हुआ है और मरने से पहले पर्चे उतर कर ऐलान कर रहे हैं कि उमर को जहन्नम से आजादी की बशारत सुना दी जाए। मेरे अजीजों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सारे आलम से रहबर बनकर आए और सारे आलम को ये पता बताने आए कि तुम्हारा खालिक अल्लाह, जो मैंने कहा था कि मेरा बनाने वाला कौन है, ये सवाल अल्लाह के नबी ने हल किया। क्यों पैदा किया है, उन्होंने जवाब दिया। मर के कहां जा रहे हैं, उन्होंने इस उक़दे को और इस गुत्थे को सुलझाया। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारा रब अल्लाह, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, और उसने तुम्हें नुत्फ़े से बनाया। फिर यहां बोले मैं शाउ इनासा, फिर उस नुत्फ़े को चाहे तो लड़की में बदल दे। वह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर, उससे चाहे तो लड़के में बदल दे। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, और चाहे तो जुड़वा पैदा करके एक लड़की बना दे, एक लड़का बना दे, या आगे पीछे बच्चियां भी दे दे, बच्चे भी दे दे। वह यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, या 4 शादियां कर ले और एक बेटा ना दे, एक बेटी ना दे। ये अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह। और हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, ये वही है जो तुम्हें माँ के पेट में सूरत बनाता है, और फी ज़ुलुमातिन सलास, और 3 अंधेरों में बनाता है। सुम्मा सबील यस्सरा, फिर ये वही है जो तुम्हें माँ के पेट से बाहर लाता है। फिर ये वही है जो माँ की छातियों को तुम्हारे लिए चश्मे बना देता है। अतरतु लका इरक़ैन रक़ीक़ैन युंबिआन लका लबनन ख़ालिसा लाकिन फ़ी शिताइ व बारिदन फ़ी सैफ़, ये अल्लाह ही है जो माँ की छातियों से दूध को जारी करता है। सारी दुनिया के इंसान मिलकर ऐसे दूध का एक कतरा नहीं तैयार कर सकते। ऐसा आलीशान दूध सारी दुनिया मिलकर नहीं बना सकी, न बना सकती है। ये मेरे मालिक का निजाम चलता है। वो तेरे लिए दूध के चश्मे माँ की गोद में जारी करता है, और माँ और बाप को तेरे लिए बेकरार करता है, बेताब करता है। वजअलतु लका हनानन फी सद्रि अबवैक ला याकुलानि हत्ता तशबअ वला यनामानि हत्ता तरक़ुद, मैं तेरी माँ तेरे बाप को तेरे लिए बेचैन करता हूँ। मोहब्बतें खुद नहीं आती, अल्लाह डालता है, और ऐसी डालता है। तू सोए नहीं, वो सोते नहीं, तू खाए नहीं, वो खाते नहीं, तू रोए तो वो रोते हैं, तू हंसे तो वो हंसते हैं। खुद गर्मी में तुझे ठंड में सुलाया, खुद भूखे रहे तुझे खाने खिलाए। इस तरह तेरे रब ने तुझे परवान चढ़ाया। फलम्मा तराअत वशतद्द अददुक, और जब तेरे रब ने कायनात को चक्की की तरह घुमाया,
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تنا، چاند تاروں سے سجایا، سورج کو آگ برسانے کا حکم دیا، پانیوں سے بخارات اٹھائے، انہیں بادلوں کی شکل میں بدلا، اوپر سے شفاف پانی زمین پر اتارا، پہاڑوں سے برف بنا کر ٹینکیوں کی شکل میں جما دیا، پھر زمین کو جنوب کی طرف جھکایا اور دریاؤں کا رخ بڑھایا، دریاؤں کو سمندر کی طرف چلانا شروع کیا، پھر دریاؤں کے پانی کے ذریعے سے، بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر پانی کو سٹور کیا اور بڑے بڑے ذخیرے بنا دیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور میں چاہوں تو پانی کا ایک قطرہ تم نہ پا سکو، ایک قطرہ نہ تم لے سکو، سارے کا سارا ختم کر دوں، اور تم وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور اگر میں تمہیں کہتا 70 سال کا پانی اکٹھا کر لو، 60 سال کا پانی اکٹھا کر لو، تو یہ تمہارے بس میں نہ تھا۔ اتنے سال تم پانی اکٹھا کہاں کرتے، اکٹھا کرتے اسے صاف کیسے رکھتے؟ تب میں نے بادلوں میں اسے چھپایا، برف پہاڑوں پر برف بنا کے اسے محفوظ کیا، پھر دریاؤں کے راستے سے آگے چلایا، پھر زمین کی رگوں میں سے پہنچایا، پھر تمہیں عقل دی، تم نے زمین میں گڑھا کھودا، میں نے پانی نکال کر تمہارے گھر تک پہنچایا۔ ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا کرنے لگو تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھو، تو ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیسے میرا رب پانی کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 بلین ٹن پانی، 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے، اور اسے ساری کائنات میں پھیلاتا ہے، پھر کہیں بارش برساتا ہے، کہیں بادل لاتا ہے، کہیں ان بخارات کو سورج سے لڑاتا ہے۔ سورج ہماری زمین کو جلانا چاہتا ہے، پانی کی ایک صفت ہے، یہ دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے، یہ بخارات کو اوپر چڑھاتا ہے، اوپر سورج کی آگ ہمیں جلانا چاہتی، بیچ میں پانی کے بخارات ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، سورج انہیں گرماتا سارا زور لگا کے جب کنارے پر پہنچتا ہے اور قریب ہے کہ اس کی آگ نکلے اور سارے بخارات کو گرم کر کے لاہور کے بسنے والوں کو، رہنے والوں کو جلا دے، تو اللہ اسے دھکا دے کے مغرب میں گرا دیتا ہے اور وہ جا کے غروب ہو جاتا ہے، اور پانی کے بخارات کی لمبی چوڑی طے وہ تمہیں سمندر کی اور سورج کی ساری آگ سے حفاظت کا نظام بنا دیتی ہیں۔ پھر رات آتی ہے اپنی سردی کے ساتھ، اپنی برف کے ساتھ اور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تو بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے۔ ٹھنڈ سے بھی آدمی مر جاتا ہے، گرمی سے بھی مر جاتا ہے، خوفناک ٹھنڈ حملہ کرتی ہے۔ کبھی آپ جہاز میں جاؤ تو اوپر چلو تو جو ان کا جو سامنے کمپیوٹر بتا رہا ہوتا -50 -60، تھوڑا سا اوپر جاؤ وہ ساری ٹھنڈ حملہ کرتی ہے، اور جب رات ہو جائے تو اور زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے، تو وہ جو سارا دن پانی گرم ہوا تھا اب رات کی سردی اس سے ٹھنڈا کرنے پر لگی ہوئی ہے کہ مجھے لاہور والوں کو یخ کر دینا ہے، انہیں فریز کر دینا ہے، انہیں ہلاک کر دینا ہے۔ اور بیچ میں پانی کا ایک لمبا چوڑا نظام ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور ٹھنڈا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ آخر لڑتے وہ پیچھے ہٹتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ سردی آگے آئے اور پورے لمس کو برباد کر دے، لاہور کو برباد کر دے، ہند سندھ کو برباد کر دے، تو اللہ ادھر سے پھر سورج کو نکالتا ہے اور سردی کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ میرا رب روزانہ کام کر رہا ہے، روزانہ۔ یہ وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اسی کا شکر ادا کرو۔ تمہاری آنکھوں میں بلب لگائے کتنے 26 کروڑ آئی ریسپٹر، 13 کروڑ ادھر، 13 کروڑ ادھر، 2 لاکھ 1 لاکھ کان کے پردے ادھر، 1 لاکھ ادھر، زبان میں 3000 چھوٹے سوراخ جو تمہیں ذائقہ بھی بتائیں، کڑوا بھی بتائیں، میٹھا بھی بتائیں، نمکین بھی بتائیں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا نظام، لاکھوں اربوں کھربوں سیل، ہر سیل میں پوری کائنات، پورا جہان۔ یہ سب کچھ جب تھا اور تمہیں پتا تھا یہ اللہ نے کیا ہے، تو تمہارے ذمہ تھا کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے، پر تم نے کیا کیا؟ میرے اللہ نے کہا فلما ترا رہا تھا، جب تو بل کھانے لگا جوانی کے زور میں، وکبرتا اور قد آور ہوا، واشتد عضدک، تیری چھاتی تیرے بازو مضبوط ہو گئے، آرستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا۔ یہ پروفیسروں کا خون بھی نکال لیتے ہوں، ہمیں تھوڑے کوئی پیسہ دیندہ ہے، چمڑی لا لیں دے نگلے، یہ تنخواہ لیں اور پڑھائیں نہیں تو ان کو کوئی رکھے گا؟ اور میرے اللہ نے کیا کچھ کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بھی رب کی نعمتوں کو گنتے تو صحیح، تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے تو اتنا کیا، کرتا چلا گیا اور تو مجھ سے ٹکراتا چلا گیا، اور جب میں نے تجھے بلایا حی علی الصلاۃ تو تو نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں،
मैनचेस्टर में एक आदमी से मिले, सैयद हाशमी, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद। उनका बेटा भी ईसाई, 2 बेटियां भी ईसाई, बीवी भी ईसाई। सारा शजरा नसब घर में लटका हुआ था। शेख अब्दुल खादिर रहमतुल्लाह अलैह का दरमियान में नसब नामा आता था। मैंने उनके बेटे से पूछा, तुम मुसलमान हो? कहा, नहीं, मैं कैथलिक हूँ। मैंने कहा, क्यों? तेरा बाप तो मुसलमान है। कहा, मेरी माँ कैथलिक है, मैं भी कैथलिक हूँ। ये उसका हाल था। हम मिलने गए तो उसने ऐसी चढ़ाई की कि अच्छा पाकिस्तान में इस्लाम फैल गया है कि इंग्लिस्तान में तबलीग करने आ गए। वहाँ रिश्वत है, जिना है, ये है, वो है, जाओ वहाँ तबलीग करो। अब यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हम यहाँ लोगों में तकसीम कर देंगे। इतनी बेइज्जती की रब का नाम। इतने में उसकी बीवी आ गई। उसने कहा, हेलो। हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हमने सलाम नहीं किया। हमने कहा, भाई, हम तो गैर औरतों से हाथ नहीं मिलाते। तो इतने गुस्से से आया कि तुमने मेरी बीवी की तौहीन कर दी। ये बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें आदाब का पता ही नहीं है। मैंने कहा, हम ऐसे जाहिल ही रहे, अल्लाह करे। फिर 2 दिन बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा, हजरत, आप हमारा खाना पसंद फरमाएंगे? सिर्फ आपको खाने के लिए बुलाना है। 15 मिनट मैंने उसकी मिन्नत की कि आप आकर खाना खाए। आखिर वो तैयार हो गया कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लेकर जाओ। हम गए, उसको लेकर आए। मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख का उसने जेवर पहना हुआ होगा, सोने का, जवाहरात का, हीरो का और पता नहीं क्या क्या। ये कम से कम बता रहा हूँ, मुमकिन है इससे ज्यादा हो। हमने उससे मस्जिद में बिठाया। उसने बयान सुना। जब हम उसे छोड़ने के लिए गए तो कहने लगा, 27 साल के बाद पहली दफा मस्जिद में आया हूँ। 27 साल के बाद एक ईद क्या, जुमा क्या, नमाज क्या, मैं तो यहाँ आना ही भूल गया था। 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ। मैंने कहा, काम बन गया। जो कह रहा है कि 27 साल के बाद मस्जिद में आया हूँ तो उसका पुराना ईमान जाग रहा है। फिर 2 दिन बाद उससे मिलने गए। फिर उसको मस्जिद में लाए, खाना खिलाया, बात सुनाई। फिर 2 दिन छोड़कर उसको लाए। तीसरे दिन खड़ा हो गया, मेरा नाम लिखो 3 दिन के लिए। मुझे सुबह सुबह उसका टेलीफोन आया, तुम लोगों ने मस्जिद में क्या जादू कर दिया? मैंने कहा, क्या हुआ? कहा, मेरी जुबान से जोर जोर से कलिमा निकल रहा है। मैं अपने आप को रोक भी रहा हूँ बहुत मुश्किल से। मुझे क्या हो गया है? मैंने कहा, ईमान जिंदा हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, फिर जो उसने हमारे साथ वक्त लगाया, वो जो रोता था, उसका रोना देखकर हम रोते थे। फिर उसके बाद उसका खत आया, कहा, आप इंग्लिस्तान आ जाए, सारा खर्चा मेरे जिम्मे, रिहाइश मेरे जिम्मे और यहाँ की शहरियत लेकर देना मेरे जिम्मे। यहाँ आकर तबलीग करो। यहाँ के मुसलमानों में तबलीग की भी बहुत जरूरत है। ऐसे लाखों करोड़ों के हीरे बिखरे पड़े हैं।